تو ناظرین، حد ڈرامے میں فائنلی وہ لمحہ آ ہی گیا جب شہرام زینیا سے اپنی محبت کا امتحان لینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس میں وہ زینیا سے اپنی جاب چھوڑنے کا کہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا زینیا اس محبت کے امتحان میں پوری اترتی ہے یا نہیں، جبکہ دوسری طرف سمین فریال کے لیے آنے والے نئے رشتے پر بہت خوش ہے، لیکن فریال یہ رشتہ صرف سمین کی خاطر قبول کر رہی ہے، نہ اس لڑکے کی پرسنالٹی ویسی نہیں جیسا لائف پارٹنر فریال چاہتی ہے۔ تو ناظرین، کیا یہ رشتہ ہو پائے گا یا نہیں، آج کے ریویو میں یہ سب ڈسکس کریں گے۔ فی الحال تو بات کریں گے جب زینیا دبئی میں پروگرام ہوسٹ کرتی ہے تو پاکستان میں زینیا کے تمام فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ باقی سوشل سرکل بھی بہت امپریس ہوتا ہے، سوائے زینیا کی ساس نشاط کے، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی شہرام سے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی سے پہلے بھلے ہی زینیا میڈیا پر کام کرتی رہی ہے، لیکن شادی کے بعد اسے یہ سب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ایک تو ہماری فیملی میں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ نشاط اچھے سے جانتی ہے کہ شہرام باہر کا کھانا نہیں کھاتا، تو زینیا کو چاہیے کہ شادی کے بعد وہ شہرام کے کھانے پینے کا، گھر کا خیال رکھے۔ آخر وہ شہرام کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ اسی کا فرض بنتا ہے، اور اگر وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی تو پھر شہرام کو اس گھر سے دور کرنے کا کیا مقصد تھا۔ خیر ناظرین، اب نشاط کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ شہرام سے کہتی ہے کہ تم فوراً اپنا سارا سامان لو اور یہاں آؤ، اور شہرام کو سختی سے منع کر دیتی ہے کہ اب تمہیں واپس اس گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شہرام سے کہتی ہے کہ آخر تم نے زینیا کو دبئی جانے کی پرمیشن ہی کیوں دی۔ شہرام کو ویسے خود بھی زینیا کا دبئی جانا پسند تو نہیں، لیکن اپنی ماں کے سامنے زینیا کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ موم یہ اس کی خواہش تھی، میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ تو نشاط شہرام کو ریئلائز کرواتی ہے کہ تم ہی ہمیشہ زینیا کی تمام خواہشات کا احترام کرتے ہو، کیا کبھی زینیا نے بھی تمہاری کسی خواہش کا احترام کیا یا پوری کی؟ اور اس لمحے پر شہرام سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی جب سے شادی ہوئی ہے میں زینیا کی ہر خوشی کا خیال کرتا ہوں، لیکن زینیا نے کبھی نہیں سوچا کہ میری خوشی کس میں ہے۔ میں جو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور زینیا کو شادی سے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ میں ایسی لائف پارٹنر چاہتا ہوں جو میری فیملی کو اپنی فیملی سمجھے، لیکن شہرام کو سب سے پہلے زینیا نے اس کی فیملی سے ہی کٹ آف کیا۔ اب آہستہ آہستہ شہرام کو زینیا کی اصلیت نظر آنا شروع ہو چکی ہے، اور یہاں پر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب جب زینیا دبئی کے ٹرپ سے واپس آئے گی تو میں اسے یہ جاب چھوڑ دینے کا کہوں گا، جبکہ ادھر زینیا جو دبئی میں سوچتی ہے کہ خواب تو میں نے بہت بڑے بڑے دیکھے تھے، لیکن جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میرے خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے، اتنی تعریفیں، اتنا فیم، یہ تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور جیسا کہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ شہرت کا نشہ ایسا ہے جسے ایک دفعہ لگ جائے پھر وہ کبھی اس نشے سے دور نہیں رہ سکتا، اور کچھ ایسا ہی زینیا کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس شہرت کے نشے میں وہ اپنا گھر خراب کرنے والی ہے، کیونکہ جب وہ دبئی سے واپس آتی ہے تو اس کے سر پر تو وہی سب سوار ہوتا ہے۔ شہرام سے بس اسی کے بارے میں بات کرتی ہے، کاش شہرام آپ وہاں ہوتے تو جس طرح سے میری تعریفیں ہو رہی تھیں میں چاہتی تھی کہ کاش آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے، لیکن شہرام کو زینیا کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی۔ جب زینیا اپنی ساری باتیں کر چکی ہوتی ہے تو شہرام کہتا ہے، زینیا میں چاہتا ہوں کہ کل تم یہ جاب چھوڑ دو۔ اب زینیا شہرام کے منہ سے جب یہ بات اچانک سنے گی تو اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جائے گی، کیونکہ اس کے پروڈیوسر نے تو اسے اگلا انٹرنیشنل ٹرپ بھی بتا دیا ہے کہ اگلے ہفتے آپ نے کن ممالک میں جانا ہے، اور زینیا تو اس ٹرپ کو لے کے آلریڈی ایکسائٹڈ تھی، بس یہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح شہرام کو اس اگلے ٹرپ کے لیے کنونس کرے گی، اور شہرام کی اجازت کے بغیر ہی ایز یوزول وہ کانٹریکٹ سائن کر چکی ہے۔ تبھی شہرام کی یہ بات سن کے زینیا پریشان ہوگی اور اسی لمحے فیصلہ کر لے گی، شہرام کو صاف کہے گی کہ شہرام کہیں آپ میری شہرت سے جیلس تو نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ میرا شوق ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں یہ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو یہاں پر شہرام زینیا سے کہے گا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اپنا شوق پورا کرنا ہے یا پھر اپنا گھر بسانا ہے، اور زینیا کو بتا دے گا کہ میں آلریڈی اپنے پیرنٹس کے
گھر شفٹ ہو چکا ہوں، یہاں کچھ مزید اپنا سامان لینے آیا تھا، اور جناب یوں شہرام اپنی باقی کی چیزیں اٹھائے گا اور پرماننٹ اپنے گھر شفٹ ہو جائے گا، اور زینیا کو یہ بات بھی پسند نہیں آئے گی۔ کتنے پاپڑ بیلے تھے اس نے شہرام کو اس کی فیملی سے دور کرنے کے لیے، لیکن شہرام تو وہیں زیرو پہ کھڑا ہے۔ یہاں زینیا کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہرام کے دل سے اس کے گھر والوں کی محبت ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن میرے اپنے خواب پورے کرنا میرے ہاتھ میں ہے اور ممکن ہے، تو میں یہ سب کیوں چھوڑوں؟ یوں زینیا اگلے ٹرپ پر بھی روانہ ہو جائے گی، شہرام کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اور یہیں سے ان دونوں کا رشتہ کمزور پڑنے والا ہے۔ شہرام زینیا کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لے گا، جبکہ دوسری طرف سمین فریال کا رشتہ طے کر چکی ہے، تو وہ فریال سے کہے گی بہتر یہ ہے کہ اب تم اپنی جاب سے ریزائن دے دو، کیونکہ ویسے بھی زینیا بھی یہی چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زینیا پھر سے تمہارا کوئی نقصان کرنے کی کوشش کرے، بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنا گھر بساؤ۔ تو جناب فریال جب آفس جائے گی اور شانزے کو اندازہ ہوگا کہ فریال ریزگنیشن دینے آئی ہے، تو وہ تو بہت پریشان ہو جائے گی۔ فریال سے کہے گی فریال آپی، آپ اچھے سے جانتی ہیں نا کہ میں اس آفس میں آپ کی وجہ سے ہوں، اگر آپ جاب چھوڑ کے چلی گئیں تو پھر میں بھی آفس چھوڑ دوں گی۔ لیکن فریال شانزے کو موٹیویٹ کرے گی کہ شانزے، اگر تم سچ میں مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتی ہو تو میری ایک نصیحت اپنے پلو سے باندھ لو، کبھی بھی اپنی زندگی کے فیصلے یا خوشیاں اور غم کسی انسان کے ساتھ منسلک نہ کرنا۔ تمہارے اندر پوٹینشل ہے اور تم اپنے کام سے اپنے آپ کو منوا سکتی ہو۔ میرے جانے کے بعد بھی تم شہرام سر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا، کیونکہ فریال شانزے کو بھی آگے بڑھتا ہوا اور زندگی میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ ادھر جیسا کہ سیرت مہک کے دل میں فریال کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، تبھی زرار جب شاپنگ کے دوران مہک سے فریال کے لیے بھی اپنے جیسی شال لینے کی بات کرتا ہے تو مہک کو بہت غصہ آتا ہے، اور فریال سے حسد بھی محسوس ہوتا ہے کہ زرار کو یہاں بھی فریال کا ہی خیال ہے۔ اور پھر گھر پہنچنے کے بعد اگلے ہی دن زرار جب فریال اور سمین کے لیے کی گئی شاپنگ انہیں دینے کے لیے ان کے گھر جاتا ہے تو مہک ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جبکہ زرار جب وہاں جاتا ہے تو فریال کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ زرار کی اب شادی ہو چکی ہے، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تبھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ پلیز آپ اپنی زبان میں زرار سے کہہ دیں کہ آج کے بعد یہ یہاں نہیں آئے گا، پہلے بھی یہ یہاں آتا تھا تو سیرت چاچی اور محلے والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ مہک کو بھی برا لگے گا، وہ بھی ہمیں ہی باتیں سنائے گی۔ اور ادھر سیرت کو بھی موقع مل جائے گا مہک کو مزید لگائی بجھائی کرنے کا۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ سیرت کی ان باتوں میں آ کے جو وہ چاہتی ہے وہ ہو جائے گا، یعنی مہک فائنلی زرار کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے گی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زرار کو یہاں سے دور لے جانے کے لیے اپنی شرط رکھے کہ میں چاہتی ہوں ہم دونوں UK جا کر اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں۔ اگر مہک یہ شرط رکھتی ہے تو یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے اور سیرت کو سبق مل جائے گا۔ وہ جو مہک کو زرار سے دور کرنا چاہتی تھی، بالآخر اس کا اپنا بیٹا اس سے بہت دور چلا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، کیا مہک سیرت کی باتوں میں آ کے اپنا گھر خراب کرتی ہے، یا پھر زرار کو ہی فریال اور سمین سے دور کرنے کے چکر میں سیرت سے ہی بہت دور لے جاتی ہے۔